بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، میں ڈاکٹر محمد امتیاز آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے معاصر ادب۔ ادب اور زندگی کا گہرا تعلق ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو کس طرح متاثر کرتے ہیں؟ کبھی تو یہ محسوساتی طور پر ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور بعض اوقات غیر محسوساتی طور پر ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ سماج جس طور پر چلتا ہے، چاہے سیاسی، معاشی اور تہذیبی طور پر زوال پذیر ہو یا ترقی پذیر اور یا کہ ترقی یافتہ، ان تینوں کی صورتیں ادب میں دیکھی جا سکتی ہے۔ گویا ادب سماجی تاریخ ہے۔ معاصر ادب اس سے خارج نہیں۔ اس وقت جو معاشرہ ہمارے پیش نظر ہے، اس کا عکس ادب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ معاصر ادب میں چاہے ناول ہو، افسانہ یا شاعری کی دیگر اصناف، ہم نے آج کے اس پروگرام میں گفتگو کے لیے جس مہمان کو دعوت دی ہے، وہ معاصر افسانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ معاصر افسانہ ان کی بنیادی پہچان ہے۔ ہمارے اس مہمان کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر سید زبیر شاہ۔ تو سب سے پہلے میں آج اپنے مہمان کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر امتیاز، آپ کا، آپ کی یونیورسٹی کا، آپ کے اس چینل کا، کہ انہوں نے مجھے موقع دیا آپ سے بات کرنے کا، اور افسانے پہ خصوصاً جو شروع سے ہی میری ایک کمزوری رہی ہے کہ اس میں رہتا ہوں، اس میں جیتا ہوں، سانس لیتا ہوں، تو افسانے پہ مکالمے کے لیے آپ نے بلایا، تو اس کے لیے میں آپ کا دل سے شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ سید زبیر شاہ صاحب سے ہم معاصر افسانے پہ بات کریں گے، تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی گفتگو کا۔ سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی زندگی کا آغاز اور ادبی زندگی کا آغاز کب کیا جی؟ ڈاکٹر صاحب، ایسا ہے کہ بنیادی طور پہ میرا تعلق ضلع صوابی کے ایک چھوٹے سے گاؤں ٹھنڈ کوئی سے ہے جی، لیکن میرے اسکول اور کالج یونیورسٹی کا جو ایک سلسلہ ہے وہ مختلف جگہوں پہ، جیسے میٹرک تک میں نے تعلیم سوات سے حاصل کی، پھر میں ایف ایس سی اور بی اے کے لیے اسلامک کالج پشاور آیا تھا، اور ایم اے اردو کرنے کے لیے پھر اورینٹل کالج لاہور وہاں پہ گیا، وہاں سے ماسٹر کی ڈگری لی، پھر قرطبہ یونیورسٹی سے یہاں میں نے ایم فل کا تحقیقی مقالہ لکھ کے ڈگری لی تھی، اور پی ایچ ڈی پھر جامعہ پشاور سے 2016 میں مکمل کی تھی۔ تو تعلیمی سلسلے میں مجھے اکثر اپنے آبائی علاقے سے باہر رہنا پڑا۔ پھر ملازمت کے سلسلے میں بھی میری جو پہلی ملازمت تھی ایک پرائیویٹ سیکٹر میں، تو وہ بھی پشاور میں تھی، اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اب تو میں گورنمنٹ سیکٹر میں ہوں، لیکن بہرحال ملازمت کا زیادہ تر جو دورانیہ ہے وہ بھی پشاور ہی میں رہا ہے، اور اسی وجہ سے جو اب میری اپنی فیملی ہے تو وہ بھی پشاور میں سیٹل ہے۔ تو یہ ایک ہے۔ جہاں تک ادبی سفر کا تعلق ہے، تو لکھنے کا، پڑھنے کا شوق مجھے بچپن سے رہا ہے۔ میں جب اپنے گاؤں میں رہتا تھا اور ایک پشتو کا ماحول تھا سارا، تو مجھے نہیں پتا کہ کیوں، لیکن اس وقت بھی میں نے جو بچوں کی کہانیاں لکھی وہ میں نے اردو ہی میں لکھی تھی۔ بہت خوب۔ اور پھر مختلف اسکول اور کالجز کے میگزین کے لیے میں لکھتا رہا، اور پہلا افسانہ جو میرا چھپا تھا وہ اورینٹل کالج میں اس وقت پڑھتا تھا، تو ان سے ملاقات ہوئی تھی سلطان رشک صاحب سے۔ اچھا جی۔ تو اس ملاقات کے دوران جب انہوں نے میرا ایک افسانہ سنا تو انہوں نے وہ مجھ سے لے لیا، اور ان کا ایک میگزین ہے پنڈی سے
نکلتا ہے نیرنگ خیال کا، نیرنگ خیال، تو اس میں میرا پہلا افسانہ چھپا تھا، بہت خوب، جس کو میں باقاعدہ افسانہ کہہ سکتا ہوں. ویسے تو کہانیاں چھپتی رہتی تھی، چھپتی رہتی، لیکن جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ افسانوں کی ایک فہرست میں اور بڑے بڑے افسانہ نگاروں کی فہرست میں پہلی دفعہ میرا نام شامل ہو گیا تھا. اور اس کے علاوہ پھر مختلف اوقات میں وہاں پہ جو میگزین تھی، ایک ناصر بشیر صاحب ٹی ہاؤس کے نام سے نکالتے تھے، ایک کالج کا محور کے نام سے تھا، اورینٹل کالج کا، اس میں میرا افسانہ چھپا. پھر اس کے بعد سلسلہ چل پڑا، اور پھر کراچی اور اٹک اور جتنے بھی بڑے شہر ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ کے بڑے بڑے رسائل میں میرے افسانے چھپتے رہے. آپ نے یہ ذکر کیا نیرنگ خیال کا، جی، تو اس حوالے سے میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ نیرنگ خیال کا جو رسالہ تھا یہ لاہور سے 1924 میں اس کا آغاز ہوا تھا، اور یوسف محمد حسین خان نے اس کا اجرا کیا. تو تقریباً آج ہم دیکھتے ہیں کہ 100 سال اس رسالے کو پورے ہو رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا رسالہ تھا، اور یہ اس کا سالنامہ نمبر تھا، سالنامہ نمبر، مطلب کہ خصوصی ایڈیشن تھا، اور اس میں میرا افسانہ اور شامل ہو یہ گیا. اتنا بڑا رسالہ رہا ہے کہ اقبال پر جو پہلا نمبر ہے نیرنگ خیال ہی نے شائع کیا ہے. اقبال نمبر 1933 میں اقبال نمبر نیرنگ خیال ہی کا جو ہے یہ منظر عام پر آیا ہے. اور یہ اقبال پر ان کی زندگی میں، اور سب سے پہلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال پر جو نمبر جس رسالے نے نکالا ہے وہ اعزاز جو ہے وہ نیرنگ خیال کو ہی حاصل ہے. جی بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بات تو ہو رہی ہے، معاصر افسانے پر بھی بات کریں گے، لیکن جب ہم افسانے کے پس منظر کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اگر ہم اس کو شمار کر لیں کہ 1901 یا 1900 سے باقاعدہ اس کا آغاز ہوتا ہے اردو ادب میں، تو پہلے افسانہ نگاروں میں مولانا راشد الخیری، سجاد حیدر یلدرم اور منشی پریم چند، یہ بڑے نام سامنے آتے ہیں. اور یہ جو دور تھا یہ سائنسی دور ہے، مشینی دور کا آغاز ہو گیا تھا. تو اس سے پہلے جو داستانوی دور گزرا تو اس نے تو داستان کو پیدا کیا، لیکن سائنسی اور مشینی دور نے ناول کو پیدا کیا، اور ناول کے ساتھ یا تھوڑے عرصے بعد جو ہے وہ افسانہ بھی منظر عام پر آیا. تو جو موضوعات ہم کہہ لیں اگر ناول کے تھے، تو تقریباً وہی موضوعات جو ہے وہ اردو افسانے کے بھی رہے ہیں. تو تکنیکی لحاظ سے اور موضوعاتی لحاظ سے ابتدا میں یا اردو افسانے کا جو اولین دور ہے، آپ اس کو کس تناظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا تجربات ہوئے ہیں موضوع کے لحاظ سے اور تکنیک کے حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابتدائیے میں بڑے خوبصورتی سے اور مربوط انداز میں سماج کو اور ادب کو آپس میں ملایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بھرپور قسم کے، آپ نے بڑے جامع اور مختصر انداز میں بہت کچھ کہہ دیا. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ادب کا جو بنیادی حوالہ ہے وہ انسان ہے اور اس کا معاشرہ ہے، جو ایک دوسرے پہ محسوساتی سطح پہ اور غیر محسوس انداز میں اثر ڈالتے رہتے ہیں. اردو افسانے کے حوالے سے کچھ آراء ایسی ہیں جو بالکل حرف آخر سمجھی جاتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا عنصر یہ ہے اردو میں افسانے کا جو وجود ہے، اس کے پیچھے انسان کا جو ایک تغیر پذیر مزاج ہے، اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ یکسانیت سے اکتا جاتا ہے. وہ ایک ہی پیٹرن میں رہتا نہیں ہے، ایک ہی پیٹرن میں وہ سوچنا پسند نہیں کرتا. بہرحال جو خارجی عوامل ہیں وہ یقیناً اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن یہ انسان کا جو ایک داخلی رویہ ہے جس میں وہ ایک جیسے ماحول کے اندر ایک جیسی چیزیں دیکھنے کا عادی نہیں ہوتا، وہ بدلاؤ چاہتا ہے. تو ایک بڑا فیکٹر یہ ہے. اب جب ہم اردو افسانے کے ابتدا کی طرف آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو شروع ہی میں 2-3 قسم کے مختلف رویے سامنے آتے ہیں. اگر آپ راشد الخیری کو دیکھیں تو ان کا جو مزاج ہے، ان کے جو موضوعات ہیں وہ ایک مخصوص دائرے کے اندر ہیں. پھر اگر آپ پریم چند کے ہاں موضوعاتی سطح پہ دیکھیں تو ان کے ہاں سماج کے مختلف طبقاتی نظام کو موضوع بنایا گیا ہے. اور حقیقت پسندی اگرچہ ہمارے ہاں یہ ایک دعویٰ ہے کہ مغرب سے یہ صنف آئی ہے، لیکن مغرب سے آنے کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو ابتدا میں ہمارے زیادہ تر جو موضوعات ہیں وہ اس زمین اور اس خطے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس میں ایک بالکل ہی مختلف زاویہ نظر یا مختلف انداز ہمیں یلدرم کے ہاں نظر آتا ہے، جنہوں نے مغربی نقطہ نظر کو یا مغربی انداز فکر کو اردو افسانے کا موضوع بنایا. تو ایک طرح سے یہ اردو افسانے کی خوش قسمتی ہے کہ ابتدا ہی میں اس کو بڑے توانا لوگ ملے، بڑی توانا آوازیں ملی، اور بڑے مضبوط قسم کے سوچ اور فکر کے حامل لوگ ملے.
تو وقت کے ساتھ ساتھ اگر ہم جاتے ہیں تو اردو افسانے کو بطور صنف ہم دیکھیں نثری حوالے سے تو اس کی عمر کم ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو 123 سال کا جو دورانیہ بنتا ہے تو اب یہ وہ اس دوشیزگی سے بھی باہر نکل آئی. بالکل. لیکن اس 123 سال یا 120 سال کا جو دورانیہ ہے اس میں افسانے کے اندر جتنے ہمیں ویرائٹی نظر آتی ہیں اور تکنیکی حوالے سے یا اسلوبیاتی سطح پہ، موضوعاتی سطح پہ، تو شاید ہی اردو ادب میں کوئی صنف ایسی ہو جنہوں نے اتنے مختصر وقت میں اتنے رنگ دکھائے ہوں. بہت خوب. تو یہ اردو افسانے کا ایک کمال ہے کہ آپ اگر پریم چند اور یلدرم کے اس مختلف نرنگیوں سے آگے بڑھیں، پھر 30 میں آتے ہیں ترقی پسند تحریک کے تحت جو افسانہ لکھا گیا، یا پھر جب تحریک آزادی کے وقت جو فسادات رونما ہوئے جس نے اردو ادب کو بہت عمدہ افسانے دیے ہیں. پھر آگے جا کے جب ایک مارشل لائی نظام آتا ہے تو اردو افسانے نے پھر ایک کروٹ بدلا اور اپنے مزاج کے مطابق اور سماج کے مطابق ایک علامتی انداز کو اختیار کیا تھا. پھر آگے 65 کی جنگ ہے. 65 کی جنگ میں اردو افسانہ اتنا متاثر نہیں ہوا جتنے اردو نظم ہوئی تھی، اردو نظم لیکن بہرحال ہمیں کچھ اچھے افسانے مل جاتے ہیں. لیکن 2 واقعات 20ویں صدی میں ایسے ہیں، ایک 47 کے فسادات اور ایک 71 کا واقعہ کہ اس نے ایک پوری تہذیبی سطح پہ اور ثقافتی سطح پہ، شناخت کی سطح پہ بہت سے بے شمار لاکھوں کروڑوں لوگوں کو متاثر کیا تھا. تو یہ جو 2 ادوار ہے اس نے بہت بھرپور قسم کا افسانہ دیا. اور یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات میں بتاتا چلوں کہ جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں تو ہم تعریف میں بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ انسانی جذبات اور احساسات کا لطیف پیرائم ہے، جو اظہار ہے وہ ادب ہے. لیکن یہ جب ہم سوچتے ہیں کہ ادب کی زرخیزی اور نمو کے لیے ہمیشہ یہ کسی بڑے سانحے کے منتظر ہوتے ہیں، اور کوئی بڑا سانحہ رونما ہوتا ہے جو انسانی تاریخ کا ایک المناک سانحہ ہو اور تہذیب کو لرزا دے، تو اس سے بہت بڑا ادب تخلیق ہوتا ہے اور اس کی زرخیزی اور نمو ممکن ہوتی ہے. تو 71 کے بعد جب ہم آتے ہیں تو پھر ایک بالکل ہی جس طرح آپ نے کہا کہ شروع میں ہی سائنسی دور میں ہم داخل ہو گئے تھے، لیکن پھر جب صنعتی دور کا آغاز یہاں پہ ہوتا ہے تو ایک نئے انداز میں کچھ مارشل لائی حوالوں سے نظام کے تحت علامتی دور کا ایک پھر جس میں تجرید کا بھی عنصر شامل ہو گیا تھا. بالکل. یہاں میں جو آپ کے ناظرین ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، ان کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ علامت کے حوالے سے عموماً ایک مخصوص قسم کی وجہ سامنے رکھی جاتی ہے کہ علامت اردو افسانے میں جو علامت نگاری ہے اس کے پیچھے مارشل لائی نظام ہوتا ہے. تو یہاں پہ پھر میں بتا دوں کہ یہ وہی انسان کا متغیر پذیر مزاج ہے جو ایک یکسانیت سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کا دلیل میرے پاس یہ ہے کہ جو علامتی افسانہ انڈیا میں لکھا گیا وہ بھی بڑا بھرپور افسانہ ہے. وہاں پہ کوئی علامتی، وہاں پہ کوئی مارشل لا نہیں لگا، وہاں پہ کوئی اس طرح کا جبر کا ماحول نہیں تھا، لیکن بڑے اچھے علامتی افسانے وہاں پہ بھی لکھے گئے ہیں. پھر ہم آتے ہیں تو 21ویں صدی کا ایک دور تو شروع ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ جو 20ویں صدی کے اواخر میں جو دہائیاں ہیں اس میں بہت کچھ ایک انتشار آ گیا تھا. انسان نے پھر داخلیت کی طرف سفر کیا اور اپنے ایک تہذیب کے ساتھ اور اپنے شناخت کے ساتھ اس کی جو آئیڈینٹی تھی یا جو اس کا جو باطنی ذات کا حوالہ تھا وہ اس میں بہت شدت کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے یہ 20ویں صدی میں. تو یہ ایک مختصر سے سفر تھا جو آپ کے ناظرین کے لیے بتا دیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے تو مختصر طور پر اور جامع انداز میں جو ہے پوری صدی کو سمیٹ لیا ہے. اب اس کے بعد ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم 21ویں صدی کے اردو افسانے پر گفتگو کریں گے. تو ناظرین ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. معزز ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام معاصر ادب میں خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب، جہاں تک 21ویں صدی کے اردو افسانے کی بات ہے تو یہ صدی جب ختم ہو رہی تھی 20ویں صدی اور 21ویں صدی کا آغاز ہو رہا تھا
تو ایک دنیا کی سطح پہ ایک بڑا سانحہ واقعہ رونما ہوا جسے تاریخ نے 9/11 کا نام دیا ہے۔ آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ فسادات نے، انقلابات نے اردو افسانے کو بلکہ پوری ادب کو متاثر کیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اردو افسانہ یا معاصر جو افسانہ ہے 21ویں صدی میں جو لکھا جا رہا ہے وہ اس سانحے سے متاثر ہوا؟ اگر متاثر ہوا ہے تو کس قدر؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک یہاں پہ پھر ایک بات کی میں وضاحت کرتے چلوں کہ افسانے پہ آج کل کچھ ناقدین ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ افسانے کا کردار ختم ہو گیا ہے اور نئی اصناف آ گئی ہیں تو افسانہ اب کوئی جواز نہیں رکھتا۔ جی، لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی بڑے بڑے رسائل ہیں وہ آپ کو افسانے کے بغیر مکمل نظر نہیں آتے۔ آج بھی بہت بڑے بڑے رسائل ہیں، ادبی رسائل، جن کے افسانے کے خاص نمبر چھپتے رہتے ہیں۔ جی، تو ایک تو یہ کہ آج بھی افسانہ لکھا جا رہا ہے اور بڑا بھرپور افسانہ لکھا جا رہا ہے۔ جی، 9/11 کے بعد اردو افسانے کا مزاج اور موڈ بدل گیا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جی، مسئلہ یہ ہے کہ اب اس افسانے کو کتنا سنجیدہ کاری دستیاب ہوا۔ اچھا، چونکہ ہمارے ہاں سنجیدہ کاری نہیں ملا تو آسانی سے ایک رائے قائم ہو گئی کہ آج افسانہ نہیں لکھا جا رہا، اور پھر وہ ہمارے ہاں تو جو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں کہ ایک اس کو پیٹتے رہتے ہیں، آگے بڑھاتے رہتے ہیں، میں نے آپ سے سنا، میں نے کسی اور کو سنایا۔ تو اس قسم کے آراء ہم ذاتی نہیں قائم کرتے بلکہ ہم وہ تکرار کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں، خود نہ تو تحقیق کرتے ہیں نہ اس پہ کوئی کام کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال بڑا عمدہ افسانہ لکھا گیا۔ میرا چونکہ زیادہ تر جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کا کام ہے وہ 21ویں صدی کے افسانے پر ہے، تو میں نے مطالعہ کیا اور مجھے یہ لگا ہے کہ اردو افسانے نے اپنے آپ کو حالات اور واقعات میں بڑی عمدگی سے اور مؤثر طریقے سے ڈھالا ہے، اور جو موجودہ دور کے بڑے بڑے مسائل ہے آج کے افسانہ نگار نے اس سے نظریں نہیں چرائی، بلکہ اس کو بڑے خوبصورتی سے اپنے موضوعات میں لے کے آئے ہیں اور نئے نئے انداز سے اس کو قارئین تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ 9/11 کا واقعہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے کوسوں دور امریکہ میں ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا واقعہ تھا کہ اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، خاص کر غریب ممالک، خاص طور پہ جو تیسری دنیا کے جو ممالک تھے اور وہ ممالک جن کے ہاں قدرتی وسائل موجود تھے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اور بہت لمبی بحث ہے جس پہ میرے ایک چیپٹر پورا موجود ہے مقالے میں کہ 9/11 کا جو واقعہ تھا یہ ہوا کیسے اور کیا کس نے۔ تو بہت سارے لوگوں کو، یعنی القاعدہ کا نام لینے والے بھی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو امریکہ کو بذات خود مورد الزام ٹھہراتے کہ انہوں نے خود، اور اس کے بہت سارے ثبوت ہیں جو وہاں کے جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو دانشور طبقہ ہے، وہ خود بتاتے ہیں۔ بہرحال ایک سانحہ تھا جس میں ہزاروں بے گناہ ادھر بھی مر گئے، اور پھر اس کے بعد جو نتائج ہمیں بھگتنے پڑے ادھر، تو ادھر بھی بے شمار لوگ جو تھے بے گناہ، خواتین، بچے مر گئے، در بدر ہو گئے، معذور ہو گئے ہمیشہ کے لیے، تو مسائل تو تھے۔ اب اس تمام صورتحال کو جو ہمارا افسانہ نگار ہے اردو کا، انہوں نے لے لیا۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو صرف امریکن جو ایک جارحانہ پالیسیاں تھیں وہ سامنے نہیں آئی، بلکہ بہت سارے منفی طاقتوں کو مواقع مل گئے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ 9/11 کے حوالے سے یا جو بڑا سانحہ ہے اس حوالے سے کن کن افسانہ نگاروں نے افسانے لکھے ہیں؟ ان کے اگر بڑے نام آپ بتائیں، چند نام۔ 9/11 کو ایک تو یہ ہے نا کہ اس کو ہم دو سطحوں پہ دیکھ سکتے کہ ایک تو وہ افسانہ نگار ہیں جو مغرب میں رہتے ہیں اور انہوں نے مطلب اپنے ان کو پھر وہاں پہ 9/11 کے بعد بحیثیت مسلم اور بحیثیت پاکستانی کیا مسائل درپیش آئے، تو وہ وہاں پہ انہوں نے ان چیزوں کو موضوع بنایا ہے۔ تو ایسے کون سے افسانہ نگار ہیں؟ اس میں نیلم احمد بشیر کا نام بہت، ان کا ایک پورا ایک
ایک حوالہ بنتا ہے ستمبر کے نام سے، اچھا جس کی وہ چشمدید گواہ ہے وہ کہ تو ان کے ہاں آپ کو افسانے مل سکتے ہیں۔ افتخار نسیم کے ہاں بھی اس طرح کے حوالے ملتے ہیں چونکہ وہ بھی بیرون ملک مقیم رہے ہیں۔ حیدر قریشی اس حوالے سے ایک نام ہے جو جرمن میں حیدر رہتے قریشی، ہیں، بہت سارے ہیں، بہت سارے ایسے حوالے ہیں جنہوں نے جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں جی، یعنی بیرون ممالک میں ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ کیونکہ ان کے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ بن گیا تھا، ایک اسلام کو مس انڈرسٹوڈ مذہب کے طور پہ پیش کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ تمام مسلمان جو ہے جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ مسلمان ہیں، تو مسلمانوں سے اور اسلام سے ایک عجیب طرح کی نفرت اور بیزاری پیدا کی گئی۔ پاکستان میں یہاں پہ مطلب یہ کہ کون سے ایسے بڑے پاکستان میں یہاں پہ تو محمد حمید شاہد صاحب ہو گئے، محمد حمید شاہد نے بڑے اچھے افسانے لکھے ہیں جو 9/11 کے بعد جو صورتحال پیش ناظر آئی صاحب ہو گئے ہیں، ان کے بھی چند ایک افسانے اس حوالے سے حامد سراج صاحب کے ہاں ہمیں بڑے اچھے افسانے ملتے ہیں۔ کراچی میں اگر آپ مبین مرزا کو دیکھیں تو ان کے ہاں اس حوالے سے بڑے عمدہ افسانے آپ کو مل سکتے ہیں۔ خواتین نے اس حوالے سے کچھ لکھا ہے؟ یقیناً لکھا ہے۔ عطیہ سعید کا ایک افسانہ ہے پرسا کے نام سے، کیا بہترین افسانہ ہے۔ اسی طرح نیلوفر اقبال کے 2 افسانے ہیں اور اس کو یہ ایک بڑی اچھی تکنیک بھی آ گئی ہے کچھ افسانوں کے ذریعے، جس میں نیلوفر اقبال کے 2 افسانے شامل ہیں، ایک آپریشن مائس کے نام سے ہے اور ایک سرخ دھبے کے نام سے ہے۔ تو یہ اصل میں ایک ہی افسانے کے 2 حصے ہیں۔ ایک وہاں سے شروع ہوتا ہے جب امریکن عرب ممالک پہ حملے کی تیاری کرتے ہیں، اور دوسرا وہاں پہ اس پس منظر میں ہے جب حملے کے بعد وہ عراق کو فتح کرتے ہیں اور تیل کے ذخائر حاصل کرنے، اس پہ قابض ہونے کے۔ تو اس طرح کے بہت سارے افسانے ہیں۔ یہ ایک نئی تکنیک ہے جنہوں نے جو افسانوی متن ہے اس کی کڑیاں آپس میں ملائی۔ کچھ نے اپنے افسانوں کے متن کے ساتھ دوسری کڑی ملائی، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دوسرے افسانہ نگاروں کے افسانوں کے ساتھ اپنی کڑیاں ملائی ہیں، جیسے امجد طفیل کا ایک افسانہ ہے مسلسل شہر افسوس، تو انتظار حسین کا ایک افسانہ ہے شہر افسوس، تو وہاں پہ ان کی کڑیاں ملی ہوئی ہیں۔ مطلب اسی طرح ٹیگور کا افسانہ ہے کابلی والا، تو نند ایک افسانہ نگار ہے، ذہن سے نام ابھی آ گیا تو میں بتاتا ہوں، تو انہوں نے کابلی والا کی واپسی تو اسی کی اگلی نسل کو آگے بڑھایا ہے کہ کیا کیا مسائل ہوئے۔ تو یہ ایک نئی تکنیک اس میں آئی ہے افسانے میں۔ تو یہاں کے لوگوں نے بڑے اچھے اور عمدہ افسانے لکھے ہیں ہر سطح پہ۔ اچھا، 9/11 کے بعد جو تہذیبی تصادم ایک سامنے آیا، سوشل میڈیا کا دور بہت تیز دور چلا، گلوبل جو ہے وہ آپس میں مطلب ویلیج کا جو تصور سامنے آ گیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ جو تہذیبی کشمکش ہے اس نے بھی اردو افسانے کو متاثر کیا، اور معاصر جو افسانہ ہے اس حوالے سے وہ کیا کہتا ہے؟ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ نا 2 چیزیں بہت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو یہ خطہ ہے یہ ایک نوآبادیاتی خطہ ہے، اور ہمیں ایک مخصوص طریقے سے ذہنی طور پہ مفلوج کیا گیا تھا، اور ایک مخصوص پیٹرن ہمیں زندگی کا اور سوچنے کا دیا گیا تھا، اور آج تک ہم اس کو کیری کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ غیر ضروری ہے، بڑی فضول ہے، اور جو مغرب ہے، جو انگریزی ہے، جو ان کی تہذیب ہے، وہ ترقی اور روشن خیالی کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور ہم نے اس چیز کو اپنا ایک اعتقاد ہمارا تھا کہ ایسا ہی ہے، اور اگر آپ دیکھیں ہماری جو پالیسیاں بنتی ہیں تو اس میں بھی اس چیز کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ ہم اپنے حوالے سے، اپنی ثقافتی اور تہذیبی حوالے سے نہیں سوچتے بلکہ ادھر کے حوالے سے سوچتے زیادہ۔ تو 9/11 کے بعد جو صورتحال آئی تو اس میں آپ دیکھیں کہ بحیثیت پختون میرے لیے شلوار قمیص کو مسئلہ بنایا گیا، پگڑی کو مسئلہ بنایا گیا، زبان کو مسئلہ بنایا گیا، اس پہ بڑے اچھے افسانے ہیں، عربی کو مسئلہ بنایا گیا۔ تو یہ وہ چیزیں تھی کہ جس نے 21ویں صدی میں لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ یہ تو گلوبل ویلیج کے نام پہ یا یک مرکزیت کے نام پہ ہماری تو آئیڈینٹی مکمل طور پہ ختم کی جا رہی ہے، شناخت جو ہے ہماری۔ لہٰذا یہاں پہ ایک مزاحمتی رنگ سامنے آیا ہے اردو افسانے میں، جس میں اپنی شناخت کی طرف مراجعت کا ایک سفر ہے۔ اس تہذیبی ٹکراؤ نے، اس تصادم نے، تو آپ کو افسانہ نگاروں کے ہاں ایک تو جو مغربی کلچر میں یہ شتر بے مہار آزادی ہے، یا جو بچوں کی نفسیات ہے اور ماں باپ کی نفسیات ہے، یا جو جنریشن گیپ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو بھی طنز کا نشانہ بنایا گیا افسانوں میں۔ اور پھر یہاں پہ جو مراجعت کا سفر تھا اپنی آئیڈینٹی، اس پہ بہت اچھا افسانہ
اس کا تھا یہ مسعود صاحب کا شناخت ہی کے نام سے ہے کہ جس میں وہ امریکہ جاتا ہے اور وہاں پہ وہ ایک انگریز کرسچن سے شادی بھی کر لیتا ہے اور اپنے مذہب کو بھی چھوڑ دیتے ہیں سب کچھ، اور بیوی کو بھی کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنا. لیکن جب 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے اور جس قسم کا رویہ اس کے ساتھ اپنایا جاتا ہے تو پھر یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ میں نے تو سب کچھ چھوڑ دیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے اس طرح قبول نہیں کیا. تو وہ واپس اپنے اس کی طرح، اس میں ایک بنگالی کردار ہے جس کا یہ ہمیشہ مذاق اڑاتا ہے کہ امریکہ میں رہتا ہے اور مسجد میں جا کے نمازیں پڑھتا ہے، اور پھر اسی بنگالی کو یہ ایک دن انگریزوں سے بچاتا ہے جو 9/11 کے بعد اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور یہ اس کو بچا لیتے ہیں. تو پھر سوچتے ہیں کہ میں نے اس کو کیوں بچایا. تو وہ جو کیوں بچایا ہے اس پہ جب سوچتے ہیں تو وہ اس کے اندر وہ جو ایک مذہبی اور تہذیبی عنصر کا تھا، ایک مشترکہ عنصر تھا، تو اس چیز نے اس کو غیر ارادی طور پہ مجبور کیا تھا. تو یہ ایک بڑا خوبصورت سفر ہے اور بڑا مؤثر ہے میرے خیال میں. آج کل آپ بڑے ادبی سیمینارز میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ سیمینارز کے جو موضوعات ہیں وہ بھی تقریباً یہی ہیں کہ اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت، اپنا کلچر، اپنی تہذیب. تو یہ ایک 9/11 نے کم از کم ہمارے ذہن کھول دیے ہیں کہ ہم جتنا بھی پرائی چادر اوڑھیں گے تو وہ ہماری اپنی نہیں بنے گی، ہمیں اپنے ہی چادر میں، اپنے ہی لباس میں آنا پڑے گا. آپ نے بہت زبردست بات کہی. اچھا ڈاکٹر صاحب، حال ہی میں ایک وبا عالمی سطح پہ گزری ہے کرونا کے نام سے. اگرچہ وباؤں پہ بہت کچھ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے، چیچک کی وبا، اس طرح کئی ایک اور وبائیں دنیا کی سطح پہ گزری ہیں، لیکن کرونا وبا چونکہ 21ویں صدی کی ایک بڑی وبا ہے تو اس نے انسان کو تنہائی کا ایک احساس بھی دیا. اس حوالے سے جو ادب تخلیق ہوا، پھر خاص کر افسانہ تخلیق ہوا، تو آپ اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں ایسا ہے ڈاکٹر صاحب کہ بہت سارے ایسے عوامل ہوتے ہیں جس کا اگر ہم ظاہری سطح پہ جائزہ لیں تو اس کے بہت سارے نقصانات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کی فکری گہرائیوں میں جائیں تو اس کے کہیں نہ کہیں پہ مثبت حوالے بھی موجود ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے کہا کہ وبا نے انسان کو تنہائی سے دوچار کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی جتنی برق رفتار ہو گئی تھی اور جس میں ہمیں نہیں پتہ چل رہا تھا کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں اور کس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں. ہمارا بہت کچھ، ہمارے رشتے ناتے بہت پیچھے رہ جاتے تھے اور ہم آگے بڑھ جاتے تھے، اور جب کہیں پہنچتے تھے تو خالی دامن خالی ہاتھ ہوتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قدرت کی طرف سے اچھا ہی ایک فیصلہ تھا کہ تھوڑی سی ان کو بریک لگائی جائے، انسان کو سوچنے پہ مجبور کیا جائے کہ وہ ایک نئی زندگی، ان کو کرنا کیا ہے، تھوڑا سا سوچے. تو اس تنہائی نے جہاں بہت سارے علمیوں کو جنم دیا ہے وہاں پہ کچھ مثبت حوالے ہمارے سامنے آئے ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان جیسے ملک میں اگر ٹیکنالوجی کا استعمال تھا وہ بڑا ایک منفی قسم کا استعمال تھا، لیکن اس کے بعد ایک سوشل میڈیا پہ زوم کے ذریعے مختلف جو سیمینارز بھی ہوئے، مشاعرے بھی ہوئے، اور مطلب ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال بھی ہمارے طلباء نے کلاسز لی ہیں اور اس طرح کئی مثبت حوالوں سے مطلب کہ تو اس پہ لکھا گیا ہے بڑا اچھا، بلکہ اٹک سے ایک رسالہ نکلتا ہے ذوق کے نام سے. اس کا وبا نمبر باقاعدہ شائع ہوا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور باقی انفرادی سطح پہ بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور لوگوں نے شعری صورت میں بھی اس کو ڈھالا، نثری شکل میں بھی، افسانے بھی بڑے اچھے لکھے گئے ہیں. خاص طور پہ جو ان کے بڑے گمبھیر قسم کے مسائل تھے جو چائنا میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں پڑھنے کے لیے یا دوسرے ممالک میں، تو ظاہری بات ہے کہ اسٹوڈنٹس کے مسائل اپنے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی گھر بار نہیں ہے، اپنے نہیں ہے، ہاسٹل میں رہائش ہے. یہاں پہ ایک دوسرے کو تسلی دینے والے، دلاسا دینے والے بہت سے تھے، براہ راست نہ صحیح موبائل پہ کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن ان لوگوں کے اندر وہ جو تنہائی کا احساس تھا وہ بہت شدید رہا ہے جو وہاں پہ مقیم تھے. صحیح. ناظرین کرام، گفتگو ہماری جاری رہے گی، ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام معاصر ادب میں خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب، بات ہو رہی تھی افسانے پر، معاصر افسانے پر، اور ہم اس مقام تک پہنچ گئے تھے کہ
معاصر افسانے میں جو وبائی ادب ہے اور پھر جو کرونا کے حوالے سے افسانے لکھے گئے اور اس حوالے سے جو تکنیک سامنے آئی، موضوعات سامنے آئی، اس پہ آپ نے بڑی خوش اسلوبی سے بات کی۔ اب ہم آتے ہیں خیبر پختونخوا کی طرف۔ 9/11 کا جو واقعہ تھا اور خصوصی طور پر اس نے خیبر پختونخوا کو جو متاثر کیا، پھر کون سے افسانہ نگار ایسے ہمارے سامنے آتے ہیں جنہوں نے اس حوالے سے بھی لکھا؟ اس کے علاوہ اس وقت خیبر پختونخوا میں 20ویں صدی کے اور جو 21ویں صدی کے افسانہ نگار ہیں، تو وہ کون ایسے بڑے نام ہیں جو افسانے لکھ رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے گا۔ جی، 21ویں صدی میں ظاہری بات ہے جس طرح دوسرے خطوں میں افسانہ لکھا جا رہا ہے، تو پشاور بھی ایک ادب کے حوالے سے ایک بڑا مرکز ہے، اور یہاں پہ بھی لکھنے والے موجود ہیں، اور جو عالمی سطح پہ رونما ہوتا ہے یا مقامی سطح پہ حالات اور واقعات ہیں تو وہ بھی اس سے اسی طرح متاثر ہوتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں اس پہ۔ تو اس میں کچھ تو ایسے ہمارے لکھنے والے ہیں جو 20ویں صدی میں بھی لکھتے رہے ہیں اور اس میں بھی لکھتے ہیں، جیسے یوسف عزیز زاہد ہیں۔ یوسف عزیز زاہد بہت بڑا ان کا نام ہے، جو وہ پہلا مجموعہ تھا لایانیت کی بھیڑ میں، وہ پہلے آیا تھا، اور ابھی روشن دان میں اندھیرا ان کا مجموعہ اسی صدی میں آیا ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہی مسائل جو 21ویں صدی کے ہیں، بڑے بڑے مسائل جس کو میں کہتا ہوں کہ شناخت کا جو بحران ہے، یا دربدری کے، یعنی اپنے ہی ملک کے اندر جو ہجرتوں کا المیہ ہے، یہ ایک نیا ہی پہلو ہے ہجرت کا، اور جبری ہجرت ہے، جیسے وزیرستان سے، جیسے سوات سے لوگوں کو دربدر کیا گیا، اس پہ بڑے اچھے افسانے لکھے گئے ہیں۔ تو ان کے ہاں پہ پھر ہمارے ہاں ناصر علی سید صاحب پہلے تو تواتر سے لکھتے رہے، لیکن اب ان کا افسانہ شاید وہ شعر کی طرف چلے گئے زیادہ تر، تو اس وجہ سے مشتاق شباب صاحب بھی لکھتے ہیں۔ اقبال سکندر صاحب کو بھی ایک آدھ دفعہ ان کے افسانہ پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ اسحاق وردک کا تو بنیادی حوالہ شاعری کا ہے، لیکن بہرحال ان کے بھی کچھ افسانے میری نظر سے گزرے اور بڑے اچھے افسانے وہ بھی لکھتے ہیں۔ ہزارہ کی طرف جو ہمارے مطلب ہزارہ میں عادل سعید قریشی ایک اچھے افسانہ نگار ہیں، لیکن سید ماجد شاہ نے جو ایک بنایا ہوا ہے اپنا ادبی حلقوں میں، وہ کمال کا ہے، اور خاص طور پہ ان کا جو بنیادی حوالہ ہے، جو شارٹ مائکرو فکشن ہے، اس میں اب وہ آ گئے ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے مختصر سے ان کے افسانچے ٹائپ ہیں، لیکن بہت بڑی بات کہے جاتے ہیں۔ موضوعات وہی ہیں نوآبادیاتی حوالے سے۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں اردو کا طالب علم ہوں، لیکن انگریزی شروع سے ہی میں نے پڑھی، اس کی پوری نہ صحیح، لیکن میں اس کی شدھ بدھ رکھتا ہوں، سنو تو سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اپنی ہی اس خطے کے اندر میں ابھی چترال سے ہو کے آیا ہوں، تو جو کھوہار تہذیب ہے، جو کھو زبان ہے، وہ میرے اس خطے کی زبان ہے، لیکن مجھے اس کے الفابیٹس کا نہیں پتا، مجھے اس کے ایک جملے کا نہیں پتا۔ اسی طرح ہم اپنی زبانوں سے کٹے ہوئے ہیں، اور ایک غیر زبان کو ہم نے گلے لگایا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ میں انگریزی کے خلاف، بہت اچھی بات آپ نے کہی، لیکن کیوں؟ مطلب کہ یہ وہ نوآبادیاتی اثرات ہے جس نے ایک خطے کے اندر رہتے ہوئے بھی ہمیں ایک دوسرے سے دور رکھا۔ مجھے پنجابی کی سمجھ نہیں آتی، مجھے سندھی کی سمجھ نہیں آتی، مجھے براہوئی کی سمجھ نہیں آتی، جو میرے اپنے خطے کی، جس کے ساتھ میرا ایک تہذیبی رشتہ ہے، ثقافتی رشتہ ہے، لیکن مجھے ایک باہر کی زبان کے ساتھ اتنا ایک جوڑا گیا ہے کہ اس کے مجھے تھوڑی بہت، اور ہمیں مجبور بھی بنایا گیا ہے کہ اسی کو سیکھا جائے۔ اور تو یہ حوالے آپ کو جو آج کے 21ویں صدی کے افسانے میں بے شمار ملیں گے، یہ تہذیبی حوالے سے۔ پھر ہم اگر ادھر جاتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف، تو منیر احمد فردوس ہے، حمزہ حسن شیخ ہے، حبیب موہانا ہے، یہ بڑے اچھے افسانے لکھتے ہیں۔ ڈاکٹر عمر غیاث قائل صاحب ہو گئے، عرفان خٹک صاحب ہو گئے ہیں، تو یہ اچھے لوگ ہیں جو لکھتے ہیں۔ شوکت محمود صاحب ہو گئے ہیں۔ ادھر نئے لکھنے والوں میں مطلب اویس کرنی کا مجموعہ بڑا اچھا رہا ہے، اور ابھی حلقہ ارباب ذوق میں پچھلے دنوں قسمت اللہ خٹک صاحب ہمارے ایک اسلامیہ کالج کے BS کا طالب علم تھا، اس نے ایک افسانہ تنقید کے لیے پیش کیا،
مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ وہ افسانے کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھے اور بڑی عمدگی سے اس نے اپنے موضوع کو لے کے علامتی پیرائے میں آخر تک پیش کیا تھا اور افسانے کے تمام لوازمات وہاں موجود تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نئی نسل ہے وہ نثر کی طرف آ بھی رہی ہے اور اس کو سمجھ کے آ رہی ہے. تو ہے لکھنے والوں کی تعداد خواتین میں بھی آپ اگر آپ دیکھیں تو شاہد ڈاکٹر شاہدہ سردار نے کرب زیست کے نام سے ایک افسانوی مجموعہ دیا. مشرف مبشر صاحبہ وہ تو بہت اچھا افسانہ لکھتے ہیں بلکہ ان کا اسلوب بڑا اچھا ہے. زبان و بیان کے حوالے سے ان کے افسانے میں سمجھتا ہوں کہ اردو سمجھنے کے لیے یہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ ان کے افسانے ضرور پڑھیں. شمیم عبد الخالق کے کچھ مجموعے 3-4 مجموعے میرے نظر سے سینئر خواتین میں فہمیدہ میں ہے. ڈاکٹر اظہار صاحب بھی نثر کی طرف آئے ہیں. ان کا ایک مجموعہ بھی آیا افسانوں کا اور ابھی حال ہی میں ان کا ایک ناول بھی آیا. بالکل تو یہ بھی ایک خوشائند ہے کیونکہ مستند حوالہ ہے ادب کا اور ان کی نظر بھی ہے گرفت بھی ہے. بالکل تو یہ ایک خیبر پختونخوا میں ایک اچھی خاصی کھیپ موجود ہے جو افسانے کو فروغ میں اپنا اپنا وہ کردار ادا کر رہے ہیں مختلف حوالوں سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اردو افسانہ اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کی کہ اردو افسانے کو آج کی جو نسل ہے اور خیبر پختونخوا کی وہ فروغ تو وہ دے رہے ہیں لیکن ان فروغ دینے والوں میں تو آپ کا بھی نام شامل ہے. اور میں اپنے ناظرین کرام کو یہ بتاؤں کہ ہمارے جو مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید زبیر شاہ صاحب ان کے 2 افسانوی مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں. ان کا پہلا مجموعہ خوف کے کتبے 2012 میں منظر عام پر آیا ہے اور اس کے بعد 2018 میں یخ بستہ دہلیز پر یہ مجموعہ ان کا منظر عام پر آیا ہے. حسن اتفاق دیکھیے ناظرین کرام کے دونوں افسانوی مجموعوں میں 16 افسانے شامل ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ ان کے افسانوں کے بنیادی موضوعات کیا ہیں. ڈاکٹر صاحب ناظرین کرام یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جو افسانوی ادب کا آغاز کیا اگرچہ آپ نے تو ابتدا میں یہ بھی فرمایا کہ کالج کے زمانے سے یونیورسٹی کے زمانے سے آپ نے اپنا ایک افسانہ لکھا اور جو ایک بڑا رسالہ ہے نیرنگ خیال اس میں شائع ہوا. تو اس کے بعد 2011-12 میں جو آپ کا پہلا مجموعہ منظر عام پر آیا اور اس کے بعد 6 سال بعد درمیانی وقفے کے بعد ایک دوسرا افسانوی مجموعہ منظر عام پر آیا. تو پہلے تو یہ بتائیں گے کہ جو پہلا افسانوی مجموعہ ہے اس میں جو ارتقائی سفر ہے آپ کا ذہنی سفر ہے دوسرے مجموعے تک تو ان میں کچھ فرق ہے یا نہیں اور جو موضوعات ہے اس حوالے سے بھی ناظرین جاننا چاہیں گے اور تکنیک کے حوالے سے کچھ نئے تجربے آپ نے کیے ہیں یا نہیں. جی ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ کسی بھی تخلیقار کے تخلیقی سفر کا ارتقاء پرکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیمانہ نہیں ہوتا ذاتی طور پہ. جی اس کے قاری اس کا قاری بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ تو آپ اگر کسی اور سے سوال کریں تو وہ زیادہ بہتر جواب دے سکتے ہیں. جی جی بالکل. عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کس سے متاثر ہیں اور کس کے رنگ میں لکھتے ہیں. تو آپ اگر میرے دونوں مجموعے پڑھیں گے جی تو آپ کو موضوعاتی سطح پہ بھی اور تکنیکی سطح پہ بھی بہت زیادہ آپ کو ویرائٹی مل جائے گی. جی میں ہر اچھے افسانے سے متاثر ہوتا ہوں. میرا ایک شروع سے مزاج رہا ہے چاہے وہ پرانا لکھنے والا ہو ادب کے نظریے کے مطلب چاہے مجھ سے جونیئر بالکل اور نیا لکھنے والا ہو لیکن اگر اچھا افسانہ ہے تو میں وہ افسانہ مجھے فکری سطح پہ اپیل کرتا ہے. میں افسانہ نگار کے تناظر میں ویسے بھی آج کل جو ہماری تنقیدی تھیوریز ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک بڑی ویلڈ بات ہے کہ جب تخلیقار کچھ تخلیق کر لے تو وہ بیچ میں سے نکل جائے پھر اس تخلیق کو اور قاری کو آپس میں مکالمہ کرنے دیں کہ قاری اس سے کیا بات کرتا ہے اس سے کیا معنی نکالتا ہے. تو اگر بیچ میں تخلیقار اپنے آپ کو رکھے گا تو شاید وہ پل کی بجائے نا فاصلہ اور خلا اور پھر تخلیقار اگر اپنے آپ کو سامنے رکھے گئے درمیان میں تو وہ وہ محدود ہو جاتا ہے اس کی معنی محدود ہو جاتی ہیں. جی بالکل. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بس افسانہ لکھ لیا اور میں نے سامنے رکھ دیا. اب قاری ہیں وہ اس کو پڑھیں اس میں سے مطلب نکالے اگر اس کے اندر ہے نہیں ہے تو بس وہ رد کر دیں گے. میرے ہاں آپ کو تمام وہ موضوعات ملیں گے جو 21ویں صدی کے مسائل ہیں. جی 21ویں صدی یہی ہے. لیکن ہمارے ہے بڑے اچھے نقاد ہیں ڈاکٹر اورنگزیب نیازی لاہور میں ہوتے ہیں. بالکل جی پروفیسر ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب. تو انہوں نے مجموعی طور پہ جو ایک نچوڑ نکالا ہے وہ یہی شناخت کا بحران ہے کہ انسان
اپنے شناخت کے بحران سے جو 21ویں صدی ہے اس میں دوچار ہوا ہے، اور اس میں بہت سارے عوامل کا کردار ہے جس میں سے ایک میڈیا کا ایک منفی کردار بھی ہے، موبائل کے استعمال کا بھی ایک منفی کردار ہے کہ ہم ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے جتنے ہم قریب ہوئے ہیں اتنے ہم دور چلے گئے ہیں۔ ہم آج اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے سب نے یہ منظر دیکھے ہوں گے کہ 5 بندے بیٹھے ہوں تو 5 موبائل کھلے ہوتے ہیں، اور آپس میں جسمانی قربت ہے لیکن ذہنی اور فکری قربت نہیں ہے، تو ہمیں دور بھی کر دیا ہے۔ تو اس قسم کے موضوعات آپ کو ملیں گے۔ جو سوشل میڈیا کے ہمارے نوجوانوں پر اثرات ہیں، معاشرے پر اثرات ہیں، وہ بھی آپ کے افسانوں کے موضوعات۔ ٹیکنالوجی کا جتنا بھی منفی استعمال ہے، میرے یہ جو خوف کے کتبے ہیں، تو یہ آپ دیکھیں کہ اس میں 2 کریکٹر ہیں جو اپنی قبروں سے نکل کے اپنی شناخت کے پیچھے آتے ہیں، لیکن اپنے شناخت کے پیچھے جب وہ نئی نسل کو دیکھتے ہیں تو ان کو اپنی انداز آپ نے اپنا کے اور اساطیری انداز میں، اور جو جدید مطلب یہ کہ مسئلہ ہے اس کو اٹھانے کی کوشش بالکل۔ تو وہ پرانے زمانے کے انٹلیکچوئل ہیں، لیکن وہ جب آتے ہیں تو نئی نسل میں ان کو اپنی آئیڈینٹی نہیں ملتی، اور وہ واپس جا کے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ بس اپنی قبروں میں رہیں تو بہتر ہے۔ بہت ایک اچھا موضوع آپ نے اور نئے انداز سے آپ نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح ایک تمثیلی افسانہ میں نے لکھا ہے اس میں، جو اماں ملی تو کہاں ملی، جس میں زندگی مسلسل دوڑ رہی ہے اور موت اس کے پیچھے جا رہی ہے، لیکن آخر میں وہ 2 کرداروں کی شکل میں نے پیش کی ہے کہ وہ جو زندگی ہے اس کے جو شوق اور چنچل دورانیہ ہے، اس وقت بھی وہ جو ایک موت کا کردار ہے وہ اس کے پیچھے ہے، اور وہ اس سے مسلسل بھاگتی ہے اور چڑھائیاں اور صحرا اور دریا وہ عبور کرتے کرتے آگے بڑھتی ہے، لیکن آخر میں وہ جو کردار ہے زندگی کا، وہ اسی موت کی باہوں میں اپنی جان دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک تمثیلی انداز میں نے افسانہ لکھا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ رومانوی قسم کے افسانے ہیں؟ جی، ظاہری بات ہے، رومان سے زندہ انسان تو رومان سے باہر نہیں نکل سکتا، تو ہے رومانوی حوالے بھی آپ کو مل جائیں گے، مثلا پرانا خط ایک رومانوی احساس کا ہے، اور اسی طرح آپ کو ملے گا مرگ آرزو کے نام سے، وہ بھی ایک رومان کا ایک ہے۔ تو موضوع میں نے آپ سے کہا نا کہ کوئی مخصوص قسم کا ایک چھاپ میرے افسانوں پہ نہیں لگا سکتے کہ یہ اس تکنیک کے تحت چل رہا ہے یا اس موضوعات کے تحت انہوں نے اپنے آپ کو پابند رکھا ہوا ہے۔ جہاں پہ جو حوالہ مجھے متاثر کرتا ہے فکری طور پہ، وہ آپ اسے لے لیتے ہیں، وہ میں اس کو لے لیتا ہوں، اور جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس سے افسانہ بن سکتا ہے تو میں بنا لیتا ہوں، نہیں تو چھوڑ دیتا ہوں۔ افسانہ بنانا بہت ضروری ہے، واقعے کے اندر افسانہ ہونا بہت افسانوی رنگ مطلب یہ کہ اور قصہ پن اس میں ڈالنا بہت ضروری ہے۔ ہر واقعے کو آپ افسانہ نہیں بنا سکتے، اگر ہر واقعے کو افسانہ بنائیں گے تو اس میں سطحیت آ جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ جس کردار کو یا جس واقعے کو آپ افسانہ بنانے لگے ہیں تو اس کے اندر افسانہ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ افسانے کا جو اسلوب ہوتا ہے اور افسانے کا جو مزاج ہوتا ہے نا، وہ عام کہانی سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھنا ضروری ہے۔ آپ نے شروع میں یہ بتایا کہ ابتدائی زندگی تو دیہات میں گزاری، لیکن زیادہ تر جو آپ کی عملی زندگی ہے وہ آپ نے شہر میں گزاری۔ اب اس تناظر میں جو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی شخصیت کے 2 حوالے بنتے ہیں، ایک دیہات اور ایک شہر۔ تو اس حوالے سے آپ کے افسانوں میں دیہات کے کچھ رنگ موجود ہیں یا زیادہ تر ایسے موضوعات ہیں جو شہری زندگی کی عکاسی کرتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ منظر نگاری اتنی زیادہ میرے افسانوں میں آپ کو ملے گی، مکالمہ، کردار اور اس کے نفسیات کے حوالے زیادہ آپ کو مل سکتے ہیں۔ اچھا جی۔ گاؤں میں رہنے کا ایک جو موقع تھا یا جو ایک وقت تھا، اس سے یہ ایک فائدہ ہوا کہ جو گاؤں کے جو کردار ہیں ان کی نفسیات کو میں بڑا اچھا سمجھ گیا ہوں۔ کوئی کردار اگر اس طرح اٹھاتا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ گاؤں میں رہنے والے لوگ کیا سوچتے ہیں، کیسے سوچتے ہیں اور کیوں سوچتے ہیں۔ ان کا جو سوچنے کا زاویہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ شہر میں ظاہری بات ہے ایک بڑے کینوس کے اندر آپ زندگی گزارتے ہیں، ایک فعال قسم کا کردار آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے، تو اس کی سائیکی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ تو حوالے آپ کو مل تو جائیں گے لیکن ایسا کوئی مخصوص حوالہ شاید نہ ملے، مطلب کہ جو کیونکہ میں گھومنے پھرنے کا بھی بڑا شوقین ہوں، تو میں مختلف علاقوں میں جا کے تھوڑا سا وقت بھی گزارتا ہوں، تو آپ کو وہاں کی زندگی دیکھ قبائلی نظام کے تحت بھی میرے افسانے مل جائیں گے،
فصیل شب کے پار میرا ایک افسانہ ہے جس میں قبائلی دشمنیوں کا ایک حوالہ آپ کو مل جائے گا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جس موضوع پہ لکھتا ہوں تو تھوڑا سا اس کی طرف جانے کی کوشش بھی کرتا ہوں اس کو تاکہ جذب کر سکوں داخلی طور پہ، اور اس کے بعد اس پہ لکھوں تو اس کے اندر ایک فطری پن ہو، لوگ اس کو ذہنی طور پہ اور دلی طور پہ قبول کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتانا پسند فرمائیں گے کہ جو اس وقت آئلی زندگی ہے، خاص کر جو سائنس کی اور جو ہماری مطلب ہے کہ ٹیکنالوجی موبائل کی آ گئی ہے، اس وجہ سے جو مسائل پیدا ہو گئے ہیں معاشرے میں، ازدواجی زندگی پر خاص طور پر اس کے بہت گہرے اثرات ہیں، تو اس حوالے سے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں. اس موبائل کے ساتھ ساتھ کچھ تحریکیں بھی آپ کو سماجی سطح پہ نظر آئیں گی جس میں ہم تانیسیت کی ایک بڑی شدید قسم کی لہر ہے جس نے جو آئی تو مغرب سے ہے، اور ہم اس کو مغرب کے ساتھ عورتوں کے حقوق کہہ کے مغرب کے ساتھ جوڑتے ہیں، جبکہ یہی حقوق ہمارے مذہب نے، ہمارے سماج نے دیے ہوئے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ عملی شکل میں ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کو جس رنگ میں اور جس شدت کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے تو اس نے ہمارے جو خاندانی ڈھانچہ ہے اس میں دراڑ ڈال متاثر کیا ہے. اس لیے میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ بہت سارے خواتین لکھاری ہیں جنہوں نے خود پھر اس کے رد عمل کے طور پہ اینٹی فیمنزم کی تحریک شروع کی، اور اس میں بہت سارے خواتین لکھاری شامل ہیں، اور ان کو خود احساس ہے کہ نہیں، ہم اگر لکھ رہے ہیں، ہم اگر باہر فورم پہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے نا، ہمیں تو کوئی اس طرح کے مسائل نہیں ہیں. مسائل پہ بات ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس مخصوص سانچے کو توڑنا نہیں چاہیے جس میں شوہر اور بیوی اور ماں اور بیٹے کے درمیان ایک خلا پیدا ہو، جو مغرب کا تصور ہے. ہاں، مغرب کا تصور بھی، مغرب میں عملی طور پہ یہ چیز موجود ہے. تو یہ ایک موبائل کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. میڈیا کا بڑا ایک عجیب کردار ہے کہ مطلب اس میں وہ معاشرے دکھایا ہی نہیں جاتا جو ہمارا معاشرہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں آپ سے جو گفتگو ہوئی، معاصر ادب پر آپ نے بات کی، معاصر افسانے پر آپ نے تفصیلی گفتگو کی. یقیناً ہمارے ناظرین نے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.